السلام علیکم دوستوں، بزرگوں اور میرے محترم عزیز ساتھیوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول کریم اما بعد۔ دوستوں، بزرگوں، میرے محترم عزیز ساتھیوں، ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے اور آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ایمان کیا ہے؟ ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے اور صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ایمان کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صبر کرنا اور معاف کرنا یہ ایمان ہے۔ دوستو، بزرگوں، اس کائنات میں کوئی ایسی شخصیت ہے، کوئی ایسا فیکٹری مالک ہو، کوئی ایسا بزنس مین، کوئی ایسا تاجر ہو، یا کوئی نوکری کرتا ہے انسان، کوئی ایسا افسر ہو، کوئی ادھیکاری ہو جو زمین سے اٹھا کے ایک دم اپنی سیٹ پر بٹھا دے، کوئی ایسا بادشاہ ہو، کوئی ایسا وزیر ہو، کوئی ایسی شخصیت ایک بھی گزری ہو پوری دنیا کے اندر، تو مجھے بتائیے آپ کہ زمین سے اٹھا کے ڈائریکٹ اپنی گدی پہ بٹھا دے؟ میری نظر میں تو کوئی ایسا نہیں ہے۔ دوستو، بزرگوں، یہ جو کام چلا ہوا ہے تبلیغی جماعت کا، الحمدللہ اللہ اپنے محبوب کا فروغ عطا فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے اس کام کو شروع کیا، دوستو بزرگوں، آج یہ کام پورے عالم میں پھیلا ہوا ہے، اور اس کام کی فضیلت ہے دوستو بزرگوں کہ نشیڑی ہے، شرابی ہے، کبابی ہے، کیسا بھی آدمی ہے، کسی بھی ذات کا ہے، کسی بھی دھرم کا ہے، صرف وہ کلمے کا شریک ہے دوستو بزرگوں۔ اور اگر وہ تبلیغی جماعت میں جاتا ہے، پہلی بار فرسٹ ٹائم اگر جاتا ہے، وہ 3 دن لگانے بھی جاتا ہے، تو امیر صاحب ایک دم اس کی بات طے کر دیتے ہیں، آداب گشت طے کر دیتے ہیں، اور ڈائریکٹ اسے جو ہے ممبر پر بٹھایا جاتا ہے۔ جانتے ہیں ممبر کس کی جگہ ہے؟ ممبر اللہ کے رسول جناب رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھ کے جو ہے بیان کرتے تھے، اور صحابہ اکرام کو جو ہے بتاتے تھے اور سمجھاتے تھے قرآن حدیث کی بات جو ہے۔ اور دوستو بزرگوں، اس کے بعد ابو بکر صدیق، اس کے بعد حضرت عمر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی، ایسے لوگوں کی جگہ ہے دوستو بزرگوں، اور وہ مسجد کے امام کی جگہ ہوتی ہے ممبر جو ہے۔ اور دیکھیے کہ اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے طفیل میں جو ہے اس ہر امتی کے لیے کیا اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے دوستو بزرگوں، جس کی کوئی عزت نہیں ہوتی، جسے کوئی دیکھتا نہیں، جسے کوئی پوچھتا نہیں، اور لوگ اس کو گھاس اور کوڑے سے بھی بدتر سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایک بیکار آدمی ہے اور واہیات آدمی ہے۔ اور دوستو بزرگوں، اگر وہ اپنی مسجد سے جڑ جاتا ہے اور خود جماعت والے خوشامد درآمد کر کے اسے لے جاتے ہیں، اور اللہ اس کے دل میں ڈال دیتا ہے، اور وہ 3 دن کے لیے چلا جاتا ہے جماعت میں، تو دوستو بزرگوں، الحمدللہ، اللہ اکبر، جتنا شکر ادا کریں اس رب العالمین کا کم ہے۔ اور اس کو اٹھا کے ایک دم کہاں بٹھایا جاتا ہے؟ ممبر پہ۔ اب وہ ممبر پہ بیٹھ کے دوستو بزرگوں قرآن اور حدیث کی بات کرتا ہے۔ الحمدللہ، کیسا اعلیٰ مقام ہے اسلام کے اندر۔ کوئی ایسا بادشاہ، وزیر، کوئی حکمران، کوئی ایسا تاجر نہیں ہے جو اپنی گدی پہ اٹھا کے بٹھا دے۔ اور دیکھیے آپ، یہ اللہ کی قدرت ہے دوستو بزرگوں، اور 3 دن لگانے کے بعد جو ہے انسان کی زندگیاں پلٹ جاتی ہیں۔ ایک شخص کے پاس گئے ہم تشکیل کے لیے کہ چلو بھائی اللہ کے راستے میں جماعت جا رہی ہے 3 دن کے لیے۔ اس نے کہا دیکھو جی، اگلے ہفتے میری بیٹی کی شادی ہے اور گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے ہم گھر بھی گئے تو اس کے بیوی بچے سب جو، اس کی بیوی نے بھی منع کرا کہ ہمارے گھر میں اگلے ہفتے شادی ہے۔ تو میں نے کہا کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے، آپ اپنے شوہر کو جو ہے 3 دن کے لیے جماعت میں بھیجیے۔ اور ہم اس شخص کو 3 دن کے لیے لے گئے زبردستی کہ بھائی جو کچھ کرے گا وہ اب اللہ کرے گا، اور تو اپنے ایک سوئی سے جو ہے اللہ کے راستے میں 3 دن لگا، سچے پکے دل سے اور پاک نیت سے جو ہے، اور 3 دن لگا کے آیا۔ بھائی آپ یقین کریے دوستو بزرگوں کہ اللہ کی ایسی غیبی مدد آئی کہ اس کی بچی کی شادی اتنی عالی شان ہوئی، اتنی بہترین ہوئی کہ ایک مثال بن گئی محلے اور علاقے کے لیے دوستو بزرگوں۔ بہت اچھا کھانا ہوا، بہت اچھا دینا لینا ہوا، وہ پورا پریوار حیرت میں رہ گیا کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ ہوا کیا؟ اسی لیے اللہ نے ایک جگہ فرمایا ہے
قرآن کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، ہم تم سے ماس کموانا نہیں چاہتے، اور ماس تو تمہیں ہم دیں گے، یعنی ہم تم سے روزی کموانا نہیں چاہتے، روزی تو تمہیں ہم دیں گے، اور بہترین انجام تو جو ہے تقویٰ اور پرہیزگاری ہے۔ دوستو بزرگوں، نیت سچی ہو تو اللہ کی مدد آتی ہے، انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ دوستو بزرگوں، ایسی اس کی بچی کی شادی ہوئی کہ محلے کے اندر ایک مثال بن گئی۔ تو یہی میں جو ہے کہتا ہوں سب سے، جو ہے سب لوگوں سے، جو ہے اس بات کو دیکھیے، ایک جماعت جو ہے پاکستان کی تھی، اور وہ مطلب گئی ہوئی تھی باہر جو ہے، اور جب جماعت جو ہے واپس آئی جو ہے ہندوستان کے اندر جو ہے، تو ایک مطلب بزرگ تھے اور وہ نان مسلم تھے، اور وہ جماعت کے سارے ساتھی جو ہے وہ تھکن ہو گئی تھی ان کو، وہ ایک پل کے نیچے بیٹھ گئے تھے سائے میں جو ہے، تو وہ نان مسلم تھے بزرگ، وہ آئے جماعتیوں کے پاس اور بولے کہ آپ لوگ کون ہو؟ کیا اللہ کے نبی ہو آپ لوگ؟ تو جماعت کے ساتھی بولے نہیں، ہم نبی نہیں ہیں، ہم تو اللہ کے نبی کے امتی ہیں، ہم تبلیغی جماعت سے جڑے ہوئے لوگ ہیں اور دین کو پھیلانا ہمارا کام ہے۔ تو وہ جو تھے بزرگ، جو نان مسلم تھے، وہ بولے کہ آپ کے چہرے تو چمک رہے ہیں اور آپ لوگوں کے چہرے پہ نور ہی نور ہے، تو بولے یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، جو دین کا کام کرتا ہے اللہ نور سے عطا فرماتے ہیں جو ہے۔ تو وہ شخص بولا کہ مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجئے اور میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں اور مجھے اپنے ساتھ جماعت میں لے چلیے، کہ بھائی سوچ لو پہلے خوب۔ تو جماعت کے ساتھیوں نے انہیں، جو بزرگ تھے، ان کو کلمہ پڑھایا اور وہ ایمان میں داخل ہوئے اور اس جماعت سے جڑ گئے دوستوں بزرگوں۔ اور اسی دن کی بات ہے، رات میں جو ہے ان کو کچھ تھکن سی ہوئی، جماعت کے ساتھیوں نے کچھ اپنے کپڑے لتے اور اپنا کچھ سامان ان کو دے دیا استعمال کے لیے، اور رات میں ان کو بولے مجھے کچھ تھکن سی ہو رہی ہے، اور وہ لیٹ گئے دوستوں بزرگوں، اور اس کے بعد انہیں اٹھایا تو وہ اٹھے نہیں۔ الحمدللہ دیکھیے ساری زندگی جو ہے کفر میں گزری، اللہ کی نافرمانی میں گزری اور کافر بن کے گزری ساری زندگی، اور جب آخری وقت آیا تو دیکھیے موت کہاں نصیب ہوئی، اللہ کے راستے میں، اور کلمے والی، اللہ اکبر۔ تو دوستو بزرگوں، یہ اللہ کا قانون ہے، پتہ نہیں اللہ کس وقت کس کی آخرت بنا دے، کس وقت کس کو کہاں قبول فرمائے اور کس وقت کس کو کیا عطا فرمائے۔ دوستو بزرگوں، کسی کو حقیر مت سمجھو، کسی کو گرا ہوا مت سمجھو، کسی کو اپنے سے کم مت سمجھو، سب اللہ کے بندے ہیں دوستو بزرگوں۔ ایک جگہ آتا ہے جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، ایمان والے سب آپس میں بھائی ہیں دوستو بزرگوں۔ تو مت پیدا کرو، جو پیدا کرو۔ الحمدللہ کہتے بھی بہت ہیں اور سنتے بھی بہت ہیں، عمل سے خالی ہیں۔ یا اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ حافظ۔